میں ابھی بیٹھا ہوں، آپ اب سکھا دیں میں اب بنتا ہوں، آپ مہینے کے بعد سکھائیں میں مہینے کے بعد بن جاؤں گا، آپ سال کے بعد سکھائیں میں سال کے بعد بن جاؤں گا، لیکن اتنی دیر کے اگر غلط نماز ہوئی تو گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ میں تو آ گیا نماز سیکھنے۔ ملتان میں لڑکا آ گیا، کالج کا تھا، کہنے لگا جی ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایک دن ہی اس سے بات کر لو کہ بھی آپ کا کیا مقصد ہے، یہی ہے نا کہ میں اہل حدیث ہو جاؤں یا کچھ اور مقصد ہے؟ کہ جی یہی ہے ان کا مقصد۔ میں تو ٹھیک ہے، کون سی بری بات ہے، آپ اس سے طے کر لیں کہ میں قسم کھا کے کہہ دیں کہ میں اہل حدیث ہونے آ گیا ہوں۔ اہل حدیث ہونے گالی نہیں دینی، نہ لڑنا ہے، لیکن سچا اہل حدیث بننا ہے میں نے۔ جس دن تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک پوری نماز سکھا دو گے، اسی دن میں اہل حدیث بن جاؤں گا۔ میں ابھی بیٹھا ہوں، آپ اب سکھا دیں میں اب بنتا ہوں، آپ مہینے کے بعد سکھائیں میں مہینے کے بعد بن جاؤں گا، آپ سال کے بعد سکھائیں میں سال کے بعد بن جاؤں گا، لیکن اتنی دیر کے اگر غلط نماز ہوئی تو گناہ آپ کو ہوگا، کیونکہ میں تو آ گیا نماز سیکھنے۔ اور مولانا نے تو ان سے پوچھا تھا نا کہ امام اونچی کہتا ہے، تکبیر تحریمہ اور مقدی آہستہ۔ اس کو میں نے بتایا کہ پہلے یہ کہنا کہ اکثر نمازیں تو میں اکیلا پڑھتا ہوں، اکیلا تکبیر تحریمہ آہستہ کہے یا اونچی کہے، ذرا اس کی حدیث سنا دو۔ مقدی امام کو تو اس نے اتنے سنائی جا کبر فکبروا، یہاں تو اتنا بھی نہیں سنا سکتا نا، وہ کچھ تو اس نے سنایا نا وہاں، اگرچہ اگلے مسئلے کی حدیثوں سے نہیں آئی۔ 4 دن بعد وہ لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگا مولوی صاحب پہلے وہ میرے پیچھے پیچھے پھرتے تھے، اب میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھائی جس دن تم مجھے پوری نماز حدیث سے سکھا دو گے، میں اہل حدیث ہو جاؤں گا۔ مجھ سے حنفیہ بیان لکھوا لو، اسٹامپ پر لکھوا لو، جیسا چاہتے ہو۔ اور پہلی یہی بات میں پوچھتا ہوں کہ بھائی اکیلا آدمی جب نماز پڑھتا ہے، آخر پہلے سنتے پڑھنی ہے، بعد میں فرض پڑھنے نا جا کے، تو تکبیر تحریمہ میں اونچی کہا کروں یا آہستہ کہا کروں؟ کہتا ہوں مجھ سے لڑ پڑتے۔ تو میں فون کرتا ہوں ان کے مدرسوں میں کہ یہ اس کی حدیث کس کتاب میں ہے، ذرا مجھے بتا دیں، وہ فون پر گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ تو اب میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھے اہل حدیث بنا لو، خدا کے واسطے مجھے اہل حدیث، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تجھے اہل حدیث نہیں بناتے۔ پتہ نہیں کہ بات کیا ہوگی، گالی میں نے نہیں دی، نماز سیکھنی ہے، اور ان سے صرف بات اتنی کہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پوری نماز پوچھنی ہے، پوری۔ پھر ایک دن 2 لڑکے آ گئے کہ جی وہ بیٹھے ہیں 3-4 مولوی صاحبان، اور بخاری شریف اور قرآن پاک لے کے بیٹھے کہ بس اس سے فیصلہ ہو جائے گا آج۔ تو آپ چلیں یا کسی کو بھیجیں؟ میں نے کہا کسی کو جانے کی ضرورت نہیں، نماز آپ نے سیکھنی ہے، جب آپ کو سکھا دیں گے پھر ہم چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ کہ جی وہ کہتے ہیں پوری نماز نہیں سکھانی، پوری نہیں سکھانی کہتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر باقی پوری کہاں سے سیکھو گے؟ چلو میں نے کہا یہ 4 باتیں جو اختلافی ہیں ان کی، 4 مسئلوں کا تو دین ہے بیچاروں کا، چلو یہی آج سیکھاؤ، بعد میں پوری صحیح، لیکن اسی ترتیب سے جس ترتیب سے نماز میں ہے۔ پہلا اختلاف سینے پر ہاتھ باندھنے کا ہے نا، اسے کہہ دو بخاری سے دکھا دیں، 1000 روپے ہم انعام دے دیں گے، پوری سیاستہ سے دکھا دیں۔ اب وہ بخاری لے کے بیٹھا ہی کہتا ہے جی یہ حدیث پر پہلا اختلاف یہ ہے، نکالو بخاری سے۔ بخاری میں کہاں؟ جی آپ تو کہتے تھے ایک قرآن اور بخاری سے سب کچھ فیصلہ ہو جائے گا، تو پہلے ہی مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوا کہ جی دوسرا مسئلہ جو ہے وہ قرآن کا ہے۔ 113 صورتیں آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے اور 1 صورت پڑھتے ہیں، تو پہلے بڑا مسئلہ حل ہونا چاہیے نا۔ بخاری سے یہ حدیث دکھائیں کہ 113 صورتیں امام کے پیچھے پڑھنی منع ہے، دکھا دیں، کہاں دکھائیں بیچارے؟ اب کہتے ہیں ہم ان کی بخاری اٹھا کر کہیں کھولو اس کو، رکھ دو۔ وہ آپ لے کے تو بیٹھے تھے، تو یہاں بھی ختم ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ تیسری بات جو ہے وہ آمین کا جھگڑا ہوتا ہے، تو زیادہ رکھتے ہم اکیلے پڑھتے ہیں، تو اکیلا آدمی آمین آہستہ کہے، اس کی حدیث ذرا بخاری شریف سے نکال دیں۔ ہاں جی،
आमीन आहिस्ता कहे अकेला आदमी। और इमाम के पीछे हम 17 रकतें पढ़ते हैं। कितनी? उनमें से 11 में आहिस्ता आमीन कहते हैं, 17 में से 11 में। तो ये हदीस निकाल दे कि मुक्तदी 11 रकतों में आमीन आहिस्ता कहे। तीसरी ये दिखा दो कि 6 में ऊंची कहे। दिखा नहीं, हजूर पाक ने ऊंची आमीन कही थी कि मुक्तदी बनकर या इमाम बनकर? नहीं, इमाम बनकर तो उसकी हमें जरूरत नहीं, हम इमाम नहीं है। हमें खुदा ने हमारी नमाज पूछनी है, इमाम का आप है, आप जब पूछते रहे। हम तो मुक्तदी हैं, हमें तो मुक्तदियों वाले मसले की जरूरत है और अकेले नमाज पढ़ने का तरीका आना चाहिए। इमाम वाली हदीस की हमें जरूरत नहीं है, वो इमाम जाने। क्योंकि जो नमाज हम अकेले पढ़ेंगे उसका सवाल होगा भी अकेले नमाज सही पढ़ी थी या गलत। और जो मुक्तदी बनकर पढ़ेंगे हमसे पूछा जाएगा, इमाम ना है और ना हमसे इमाम की नमाज के बारे में कुछ पूछा जाएगा। चौथा ये कि गिनती अगर आपको आती है तो आप 4 रकत में 10 जगह रफ़ा दैन करते हैं। कितनी जगह करते हैं? 4 रकत में कितने रुकू होते हैं भला? 4 दूणे जाते भी करते हैं, उठते भी करते हैं ना। और एक पहली रकत का शुरू और फिर तीसरी के शुरू में करते हैं, तो कितनी जगह होगी? 10। और 18 जगह नहीं करते। कितने सजदे होते हैं 4 रकत में? 8 दूणे और दूसरी और चौथी के शुरू में। तो 18 ज्यादा है या 10 ज्यादा है? कहते पहले 18 की नफी की हदीस दिखा दो, फिर बाद में 10 की। इस बात की देखेंगे। 18 की नफी, 10 का इस बात और 7 हमेशा का लफ्ज। 3 ही बातें, चौथी नहीं। कितने? 18 की, 10 का और 7 हमेशा का। बस चौथा लफ्ज नहीं देखना, ये 3 देखने। अब वो वापस आ गए, मुझे कहने लगे जी ये तो नुस्खा आपने अच्छा बता दिया। वो रोज बुखारी बुखारी पुकारते हैं, कहते पहले सीने पर हाथ बांध के दिखाओ, फिर बुखारी रख देते, बात ही नहीं करते। फिर बात तरतीब से होनी चाहिए, या अल्लाह रसूल वाली तरतीब सही है या अपनी बनाई हुई तरतीब सही है? जो अल्लाह रसूल को मानता है वो अल्लाह रसूल वाली तरतीब पर बात करेगा, और जो अल्लाह